اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی اور گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اور نحوستوں میں سے ایک بڑی نحوست وہ تکبر ہے، انانیت ہے، انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہے۔ اس بیماری کا آغاز، اس کی ابتدا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن پھر شیطان نے یہ بیماری، یہ گناہ اتنا عام کر دیا ہے، اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہر زمانے میں معاشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا شکار ہوئے۔ تکبر کا لفظ اصل میں کاف، با اور را کا مادہ ہے اس کا، اور یہ مادہ قرآن حکیم میں مختلف صیغوں کے ساتھ 88 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور 88 مرتبہ ذکر کے ساتھ ساتھ 14 مرتبہ مختلف معانی کے اعتبار سے یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی جائے تو اس کا معنی عظمت اور بڑائی بن جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ گویا نسبت اگر اللہ کی طرف کریں تو بڑائی ہے، عظمت ہے، اور اگر نسبت انسان کی طرف کریں تو یہ نحوست ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ یہ بالکل اس لفظ کی طرح ہے کہ جس لفظ کو ہم قرآن حکیم کی زبان میں امی کہتے ہیں۔ امی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے القاب میں سے ایک لقب ہے، نبی امی۔ اگر امی لفظ کی نسبت نبی کے ساتھ اور نبی کی طرف کی جائے تو یہ نبی کی عظمت کی علامت ہے، رفت کی علامت ہے، بلندی کی علامت ہے۔ یہ نبی کا معجزہ بن جاتا کہ کسی سے کچھ نہیں پڑھا لیکن علم کے سمندر دنیا میں تقسیم کر دیے، علم کے دریا دنیا میں تقسیم کر دیے، علم کا ایک بحر بے کراں دنیا کے سینوں میں اونڈیل دیا، لیکن براہ راست کسی انسان سے بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، اللہ نے پڑھا دیا۔ تو اگر امی کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو یہ ان کا معجزہ اور عظمت کی دلیل بنتا ہے، لیکن اگر یہی امی کا لفظ کسی عام آدمی کی طرف منسوب کر دیا جائے، نسبت کر دی جائے، تو یہ اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ آدمی۔
تو جس طرح تکبر کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کی جائے تو اللہ جل شانہ خود اس کا تعارف کرواتے ہیں، مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، متکبر اپنے ناموں کے ساتھ فرمایا اللہ بڑائی والے، اللہ عظمت والے۔ لیکن کسی انسان کے سینے میں جب آئے گا تو سب کچھ تباہ کر جائے گا، برباد کر جائے گا۔ انسان بنیادی طور پر کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اللہ کی ذات کے سامنے حقیر بھی ہے، محتاج بھی۔ یہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ابتدا بھی کمزور اور اس کی انتہا بھی کمزور، اس کا آغاز بھی کمزور، اس کا انجام بھی کمزور۔ اللہ جل شانہ نے اس کمزوری کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کتنی کمزوری کہ جب پیدا ہوا تو ایڑی سے لے کے چوٹی تک کے بدن کا کوئی حصہ بھی مکمل طور پر کام نہیں کر رہا، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، نہ پاؤں سے چل سکتا ہے، نہ ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ اپنی کروٹ بدل سکتا ہے، نہ یہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ زندہ تو ہے مگر زندہ ہونے کے باوجود کوئی بھی کام اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا کام کر سکتا ہے کہ رو سکتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا، پھر والدہ کو پتہ چلتا ہے اس کو بھوک لگ گئی ہے، وہ اس کو فیڈ کرتی ہے، وہ اس کو غذا مہیا کرتی ہے۔ تو سوائے رونے کے اس کے پاس ہے کیا؟ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا کمزور کہ جاندار چیزوں میں سب سے زیادہ کمزور انسان کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا۔ اس کمزوری کے بعد اللہ کہتے ہیں والذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد کچھ تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑی سی جان آ گئی، اور اس جان اور اس قوت اور اس طاقت کے آنے کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب دوڑے گا، بھاگے گا، اٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، آئے گا، جائے گا، تو شیطان اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا کرے گا کہ تو بہت بڑی شے ہے، تو بہت بڑی شے ہے۔ اور شیطان پیدا کرتا ہے۔ بعض دفعہ جوانی کے عالم میں انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اتنی طاقت مل گئی، اتنی قوت مل گئی کہ اگر میں مکہ مار کے اس مضبوط دیوار کو گرانا چاہوں تو گرا سکتا ہوں، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اس چیز کو بھول چکا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک وقت اس پر گزر چکا ہے اور ایک وقت اس پر آنے والا ہے۔ وہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے، اکثر انسانوں پہ آتا ہے جو بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کہ وہ انسان جو مکہ مار کے دیوار کو گرانا چاہتا ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ گندم کی نرم روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ سے لے کر نرم کر کے اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتا، کوئی دوسرا لقمہ توڑتا ہے، نرم کرتا ہے، ہاتھ سے یا چمچ سے اس کے منہ میں دیتا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، 4 کمزوریوں کا اس آیت میں ذکر کیا اور صرف 2 مرتبہ قوت کا لفظ استعمال کیا، 3 مرتبہ ضعف کا اور 4تھی مرتبہ شیبہ، بڑھاپے کا۔ بڑھاپا بھی کمزوری ہے۔